الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، قیامت کا دن کتنا مشکل دن ہوگا۔ آج ہم یہاں کی گرمی کی بات کر رہے ہیں، ادھر کتنی گرمی ہوگی۔ انتظار کسی کو کرنے کے لیے دھوپ میں کھڑا کر دیں تو 5-10 منٹ میں حالت خراب ہو جاتی ہے، وہاں تو کئی برس بتایا جاتا ہے قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو اس گرمی میں کیسے کھڑے رہیں گے؟ تو اسپیڈلی حساب کتاب تمام معاملات سے کون فارغ ہوگا؟ جس نے کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں۔ اچھا، ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اچھا، جو لوگ حج پہ گئے نا وہ میری بات ذرا جلدی سمجھ جائیں گے۔ جو اس سال گئے یا پہلے کبھی گئے ہیں، عرفات کے میدان میں 20-25-30 لاکھ حاجی ہوتے ہیں، مگر لگتا ہے کوئی کتنا بڑا مجمع ہے، بندہ کھو جائے تو مل ہی نہیں سکتا۔ 25-30 لاکھ کا مجمع آپ کو اتنا بڑا لگتا ہے، کبھی سوچا قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ 8 ارب لوگ تو اس وقت رہتے ہیں دنیا میں، 800 کروڑ کم و بیش۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئے سب قیامت کے دن محشر کے میدان میں ہوں گے، یعنی پتہ نہیں اربوں ہوں گے یا خربوں ہوں گے، اتنا بڑا مجمع۔ اچھا، اس مجمع میں جتنے مسلمان ہوں گے، ہر مسلمان کے دل میں کیا تمنا ہوگی؟ کس سے ملنا ہے، کس کے قریب جانا ہے؟ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شافع روز محشر کے پاس جانا ہے، کیونکہ بگڑی انہوں نے ہی بنانی ہے، شفاعت انہوں نے کرنی ہے، پیاس لگی ہوگی جام کوثر انہوں نے پلانا ہے، ہمارے اعمال نامے کھلیں گے تو اپنے کرم سے چھپانا ہمارے عیبوں کو انہوں نے۔ ایوری بڈی وانٹس ٹو میٹ ہم، ہر بندہ چاہے گا مجھے ان سے ملنا ہے۔ پاسبل ہے 25 لاکھ کے عرفات کے میدان میں کوئی کھو جائے؟ چلو عرفات کو چھوڑے، ککری گراؤنڈ کا اور ملتان کا اجتماع تو آپ نے بھی دیکھا، ادھر کھو جائے تو نہیں ملتے، حالانکہ وہاں اتنے لوگ نہیں ہوتے۔ اربوں لوگوں میں کیسے نبی پاک کو ڈھونڈیں گے، کیسے قریب جائیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر پیارے آقا جس کو گیٹ پاس دیں گے وہی قریب ہو سکے گا۔ VIP پاس بنتا ہے نا، جب کراؤڈ زیادہ ہو تو بھائی چند لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ چلیں آپ آ جائیں آگے، تو نبی پاک نے گویا گیٹ پاس دے دیا ہے کہ تم میں سے میرے قریب ترین وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ اب آپ کی مرضی ہے کتنے درود پڑھنے۔ کبھی کبھی ہے نا، ایک تصور جمایا کرو، ہاتھ میں تسبیح لے کر واکنگ کرتے نا، واک کرتے ہوئے کہ یار آنکھیں بند ہیں اور میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں نا، قیامت کا دن ہے اتنے قدم نبی پاک کے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ پھر آپ کا جی نہیں چاہے گا تسبیح رکھنے کو، یار اور پڑھ لوں تھوڑا اور قریب ہو جاؤں، اور پڑھ لوں تھوڑا اور قریب ہو جاؤں۔ تو چلیں نیت کرتے ہیں، پوری زندگی کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یکم محرم الحرام، جہاں اسلامی نیا سال ہے، محرم کا مہینہ جب بھی آتا ہے بہت ساری یادیں لے کر آتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کے ساتھ جو کربلا کے میدان میں واقعات ہوئے، وہ ہر مسلمان کے دل کو زخمی کر دیتے ہیں، افسردہ کر دیتے ہیں۔ اور صرف عاشورہ کے دن یہی ایک واقعہ نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے ہسٹوریکل واقعات ہوئے، لیکن اسی مہینے کی جو پہلی تاریخ ہے ہمیں ایک اور عظیم ہستی کی یاد دلاتی ہے، اور وہ ہستی کون ہے کہ جن کے ایمان لانے کی دعا نبی پاک نے فرمائی، یعنی اللہ سے مانگا ہے کہ یا اللہ ان کو ایمان کی دولت نصیب کر دے۔ معاملہ کیا تھا؟ مسلمان تھے 39 جس وقت یہ معاملہ ہوا،
صرف 39 مسلمان تھے اور بڑی مشکل کے دن تھے. مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے. کہاں عبادت کرتے تھے؟ دار ارقم میں. دار ارقم ایک مکان تھا جہاں مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے. وہ کہاں تھا ایگزیکٹلی؟ جو لوگ مکہ مدینے گئے ہیں ذرا جلدی سمجھ جائیں گے. صفا کی پہاڑی سے جب ہم مروہ کے لیے چلتے ہیں، صفا مروہ میں جو صحیح ہوتی ہے، تو صفا سے جب آپ مروہ جاتے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ، اب تو دیوار بن گئی ہے، مگر یہی وہ کوئی مکان تھا جہاں پر دار ارقم تھا. اچھا ایک اور بات سوچئے کہ اگر صفا کے قریب کوئی مکان تھا تو یہاں سے کعبہ کتنا دور تھا؟ چند قدم کے فاصلے پر. مگر حال یہ تھا کہ مسلمان طواف نہیں کر سکتے تھے، مسلمان کھلے عام عبادت نہیں کر سکتے تھے، ڈر کے چھپ کے، بلکہ اپنے ایمان کا اظہار بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے. اتنا حال ٹینشن والے دن تھے. اب اس میں ایک ایسی شخصیت جو اسلام لانے سے پہلے بھی بڑے بہادر، بڑے جری اور جلال والے تھے. یقیناً آپ سمجھ گئے میں کس کا ذکر کر رہا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. لیکن ابھی آپ ایمان نہیں لائے. آپ نے جب دیکھا کہ کوئی ایک ایسی ہستی آئی ہے جو ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے ہیں، ہمارے آبائے دین کے خلاف بات ہو رہی ہے، انہوں نے کیا کیا؟ تلوار اٹھائی اور کہا کہ میں معاذ اللہ مسلمانوں کے نبی کو شہید کر دوں. جب آپ جانے لگے تو راستے میں کسی نے روکا، اے عمر کہاں چلے؟ کا سنا ہے کہ ایک نبی آئے ہیں اور مسلمانوں کے نبی ہیں اور ہمارے دین کے خلاف بات کرتے ہیں، میں آج ان کا کام ہی تمام کر دوں گا. معاذ اللہ 39 مسلمان تھے. اگر اس وقت معاذ اللہ عمر اٹیک کرتے اور اگر صحابہ یا اور لوگ بھی شہید ہو جاتے تو ایمان لانے والے کتنے تھے؟ بہت تھوڑے تھے. مگر اس شخصیت نے جنہوں نے انٹرسیپٹ کیا تھا، انہوں نے کہا عمر وہاں تو بعد میں جانا، پہلے ذرا اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی بھی ایمان لے آئے. حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بہن ایمان لے آئی، میری بہن مسلمان ہو گئی. آپ گھر پہنچے. اگر آپ گھر پہنچتے تو گھر پر عجیب منظر ہے، اور وہ منظر یہ تھا کہ گھر کے باہر سے آپ نے دیکھا تو آپ کو آواز آ رہی تلاوت قرآن کی. تو حضرت عمر جو ہے بہت غصے میں گھر کے اندر داخل ہوئے، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنی بہن جو ہے اس پر گویا اٹیک کیا، اپنی بہن کو مارا، اپنے بہنوئی کو مارا. اور اب جب یہ سب کچھ ہو گیا تو بھائی بھائی ہوتا ہے، اس کو احساس ہوا کہ میں نے تو اپنی بہن کو لہو لہان کر دیا. تو آپ نے پھر اپنی بہن سے کہا کہ اے بہن یہ تو بتاؤ کہ تم پڑھ کیا رہی تھی؟ بہن کہتی قرآن پڑھ رہی تھی. کہا مجھے بھی دکھاؤ. کہا تم نہیں دیکھ سکتے، تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، تم پہلے پاکی حاصل کرو. بہن کی ہمت دیکھیں کہ ایک تو بھائی نے لہو لہان کیا ہوا، لیکن قرآن کی عظمت دل میں کیسی ہے کہ تم پاک نہیں ہو، تم نے وضو نہیں کیا یا تم غسل کرو. بہرحال وضو کیا اور اب قرآن پڑھنا شروع کیا. اچھا عربی تو لوگ تھے، قرآن عربی زبان میں تو ان کو پڑھنا تو آتا تھا، انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. تو جیسے ہی سورہ طٰہٰ کی آیتیں آپ کے سامنے آئیں اور آپ نے پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری عبادت کر. بس جب یہ پڑھنا تھا حضرت عمر کا دل لرز اٹھا. قرآن نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا، ایمان کی شمع روشن ہونا شروع ہوئی. اللہ اکبر. اب چلے نبی پاک کی بارگاہ میں. اب نیت بدل چکی ہے، اب ارادہ کچھ اور ہے، مگر تلوار پھر بھی ہاتھ میں ہے. اب ذرا سینیریو سمجھیے گا، حالات سمجھیے گا. حضرت عمر گئے اسی دار ارقم کے دروازے پر، دروازے کو دستک دی. صحابی نے چھپکے سے تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا کون آیا ہے. بڑے ڈینجرس دن تھے. تو دیکھا حضرت عمر ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے. حضرت حمزہ بھی اس کمرے میں موجود تھے. حضرت حمزہ کہتے ہیں ان صحابی نے کہا حضور عمر آئے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے. حضرت حمزہ بھی تو شیر خدا تھے نا. فرمایا آنے دو عمر کو، اگر ارادہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ عمر ہی کی تلوار ہوگی اور اس کا سر ہوگا. اب سبحان اللہ کمال دیکھیں، حضرت عمر تلوار لے کر آئے ہیں. عقل یہ کہتی ہے کہ نبی پاک تو پیچھے رہتے، کوئی صحابی جا کے دروازہ کھولتے تاکہ پیارے آقا کی پروٹیکشن رہے. مگر نبی پاک سے بڑھ کر بہادر کون ہے؟ میرے آقا تشریف لاتے ہیں، خود دروازہ کھولتے ہیں. اب حضرت عمر سامنے ہیں، نبی پاک سامنے ہیں. نبی پاک نے حضرت عمر کا دامن تھام کر کہا اے عمر کب تک لڑو گے؟ ایمان لے آؤ. یہ کہنا ہے، زبان مصطفیٰ سے الفاظ نکلنے ہیں. حضرت عمر نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اللہ اکبر. ادھر حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، وہ اندر جتنے صحابہ تھے
سب نے بلند آواز سے نعرہ بلند کیا. نعرہ کیا تھا؟ نعرہ تکبیر. ذرا زور سے لگاؤ نا, نعرہ تکبیر. آپ کو پتا ہے ان 39 صحابہ نے کیسا نعرہ لگایا تھا؟ حدیث کی کتابوں میں الفاظ ہیں, اتنے خوش ہوئے تھے کہ جب وہ نعرہ لگایا نا تو مکے کے پہاڑ گونج اٹھے. اچھا اب کفار مکہ سوچ رہے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ, اب یا علی. اب مکے کے کفار سوچنے لگے ان کو ہو کیا گیا, یہ چھپ کے عبادت کرتے تھے, اتنی بلند آواز سے نعرے لگا رہے ہیں. تو کسی نے بتایا کہ عمر ایمان لے آئے. اب قریش کے لوگوں نے جب یہ سنا تو ان کی کمر ٹوٹ گئی. ان کو پتا تھا کہ کیا پرسنالٹی ہے, یعنی ان کو بڑا مان تھا حضرت عمر پر. حضرت عمر کی وجہ سے وہ بڑے اپنے آپ کو اسٹرانگ سمجھتے تھے, اور حضرت عمر اب مسلمان ہو گئے. حضرت عمر نے کمال پتہ کیا کیا؟ جیسے ایمان لائے نا, کہتے حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم علل اعلان نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم کعبے کا طواف کیوں نہیں کرتے؟ ہو سکتا ہے کسی صحابی نے کہا ہو ہم پڑھتے تو ہیں, وہ مارتے ہیں, وہ پڑھنے نہیں دیتے. حضرت عمر نے کہا حضور آج ہی چلیں گے. اب کیا ہوا؟ آئے ہائے, تصور میں بڑا خوبصورت منظر آتا ہے, کیونکہ حدیث کی کتابوں میں پورا نقشہ لکھا ہوا ہے کہ اب دروازہ کھلتا ہے اور اس مکان سے 2 صفیں باہر نکلتی ہیں. ایک صف کو لیڈ کر رہے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا, اور دوسری صف کو لیڈ کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق. اور اب گئے یہ دونوں صفوں میں مل کر صحابہ کعبے کے سامنے. اچھا جب کعبے کے پاس گئے نا تو سارے کعبے کے گرد وہ تمام کفاروں کے سردار ہاتھ میں تلوار لیے, جنگجو, سپہ سالار سب کھڑے ہیں. ہر بار مارتے تھے, اگین ریڈی ہو گئے, آنے دو ان کو پھر مارتے ہیں. حضرت عمر نے پتہ کیا کہا؟ تاریخی جملے سنو. آپ فرماتے جس کو اپنی بیوی بیوہ کروانی ہے اور جس کو اپنے بچے یتیم کروانے میرے سامنے آ جائے, خبردار جو ہمارے سامنے کوئی آیا. حضرت عمر کا یہ کہنا تھا, سب کی ٹانگیں کانپنے لگی. مسلمانوں نے نماز پڑھی اور طواف کیا. اللہ اکبر. ایک بڑی اہم بات حضرت عمر کی عظمت کے لیے سمجھو, میں اور آپ عزت والے پتہ ہے کیوں ہیں؟ ہم مسلمان ہیں, اسلام کی وجہ سے ہماری عزت ہے. اور حضرت عمر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے جب سے یہ ایمان لائیں اسلام کو عزت ملی. اب ذرا سوچے, اعز الاسلام والمسلمین, یعنی یہ وہ شخصیت ہیں جن کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی, مسلمانوں کو عزت ملی. اس دن کے بعد جب سے حضرت عمر ایمان لائے, اسلام نے وہ ٹیک آف کیا, اسلام کو وہ ترقی ملی. وہ دن ہے, آج کا دن ہے, اسلام ترقی پر ہی جاتا چلا جا رہا ہے. اللہ کریم نے حضرت عمر کو وہ مقام دیا. اللہ اکبر. یہ کمال کی ہستی ہیں اور ان کی زندگی کے اتنے واقعات ہیں, ہم بیان کرتے چلے جائیں, ایک رات تو کیا زندگی گزر جائے. حضرت عمر کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. آپ سوچو تو صحیح مقام کیسا. اب کچھ پہلے تو نوجوان بھی ہیں, بچے بھی ہیں, حضرت عمر کا تعارف پیش کر دیتا ہوں کہ آپ کی جو تفصیل ہے, بایوگرافی جس کو کہا جاتا ہے, پہلے ذرا وہ سن لیں, پھر انشاءاللہ مزید آپ کی سیرت کے بارے میں سنتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہیں. دنیا میں آپ کا نام مبارک عمر ہے اور آسمانوں میں آپ کو فاروق کے نام سے پہچانا جاتا ہے. آسمانی کتاب تورات شریف میں آپ کا نام منطق الحق یعنی حق بات کہنے والے کے نام سے لکھا ہوا ہے. انجیل شریف میں آپ کا نام کافی ہے. جنت میں آپ کا نام اقدس سراج ہوگا. سراج کہتے ہیں چراغ کو. آپ 583 عیسوی میں ہجرت مدینہ سے 41 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے 6 سال 614 عیسوی میں آپ نے اسلام قبول کیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے اسلام لانے کے لیے دعا فرمائی, اس لیے آپ کو مراد رسول کہتے ہیں. اب آؤ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سمجھ لو, کئی بار سنا ہوگا نا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور کا دل جو ہے نا, آقا جو ہے جب ان بدبختوں کو دیکھتے تھے, بے ایمانوں کو دیکھتے تھے, ناری کہتے ہیں جہنم میں جانے والے, ان ناریوں کو دیکھتے تھے, آقا کا دل بہت دکھتا تھا کیونکہ بہت ظلم ہوتا تھا مسلمانوں پر. مگر جب عمر ایمان لائے تو نبی پاک کے دل میں ٹھنڈک آئی. جن کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں نے علل اعلان کعبے میں نماز ادا کی. پیارے آقا نے انہیں اپنا وزیر بنایا. نبی پاک کے ساتھ تمام غزوات میں, تمام معاملات میں مشیر رہے, نبی پاک کے وزیر رہے. پیارے آقا کے ساتھ تمام اسٹریٹجی پلاننگ میں شامل رہے. اور پھر اس کے بعد 13 سن ہجری بمطابق 634 عیسوی یعنی 53 سال کی عمر مبارک میں آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے. اور 24 ہجری
بمطابق 643 عیسوی میں مسجد نبوی شریف میں نماز فجر پڑھاتے ہوئے ایک بدبخت نے آپ پر خنجر سے حملہ کیا، جس سے آپ زخمی ہو گئے اور مدینہ منورہ میں شہادت ہوئی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور سبحان اللہ تدفین کہاں ہوئی؟ آئے ہاں، یہ بات سمجھو، حضرت عمر حضرت ابو بکر کی شان تو سمجھو، مدینے میں مرنا بہت بڑی سعادت، جنت البقیع میں تدفین بڑی سعادت، ہماری تو زندگی کی تمنا یہ ہے، مگر حضرت عمر کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ تدفین بھی ہوتی ہے تو میرے آقا کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک اور عشق والی بات بتاؤں، شہادت ہوئی نا، یہ تمنا تھی آپ کی، حضرت عمر کی دعا ہے، اور آج تک علماء اس دعا کو حدیث کی کتابوں پہ دعا ہے، اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما اور مجھے مدینے میں موت نصیب فرما، یعنی شہادت بھی مانگی اور مدینہ بھی مانگا، فجر میں حملہ ہوا، شہادت بھی ملی اور مدینہ بھی ملا اور روضہ رسول بھی ملا۔ یہ دعا بڑی مقبول ہے، مانگتے رہا کرو، اے اللہ ہم بھی دعا مانگتے، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ حَبِيبِكَ، اے اللہ ہمیں مدینے کے سوا کہیں اور موت نہ دینا۔ حضرت عمر کا واسطہ میرے مولا مدینے میں ایمان والی، عافیت والی، شہادت والی موت ہم سب کو نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک اور خوبصورت بات، علماء فرماتے ہیں کہ انسان کا جو وجود بنتا ہے نا، وہ اسی مٹی سے بنتا ہے کہ جہاں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک جملہ سنا ہوگا آپ نے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، یعنی جس مٹی سے میں اور آپ جس مٹی سے بنائے گئے ہیں نا، اسی جگہ جا کے دفن ہونا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے، بزرگ بیٹھے ان سے پوچھیں، کوئی بندہ دنیا میں پتہ نہیں ٹریول کرتا کرتا کہاں پہنچتا ہے، اس کی وہاں موت آ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں اس کی وہیں لکھی ہوئی تھی۔ تھوڑے دنوں پہلے دیکھا نا آپ نے، $2.5 لاکھ دے کر بھی سمندر کی تہ میں گئے نا، کیونکہ موت وہاں لکھی تھی، کچھ 28 25 لاکھ دے کے گئے، وہ بیچارے ڈوب گئے، موت وہاں لکھی، جہاں لکھی ہے نا وہیں آئے گی، اور جس مٹی سے بنایا اسی مٹی میں تدفین ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق کو کس مٹی سے بنایا گیا؟ ہاں یہ سمجھو بات، علماء کہتے ہیں جس مٹی سے نبی پاک کی تخلیق ہوئی ہے نا، اسی مبارک مٹی سے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق کی بھی تخلیق ہوئی ہے، بالکل ساتھ ہی ہے نا روضہ رسول پر، یعنی اسی مٹی کو، یعنی اللہ کریم نے پہلے سے ہی چن لیا تھا انہیں، یہ نبی پاک کے وہ ساتھی ہیں جو سلیکٹڈ ہیں۔ اللہ کی شان دیکھو کہ اللہ نے ان کو یہ مرتبہ کیسا عطا فرمایا، اور سبحان اللہ ایک بار نبی پاک صحابہ کے سامنے آئے، پیار کتنا تھا پتہ ہے نبی پاک حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر میں پیار کتنا تھا کہ ایک بار نبی پاک اپنے صحابہ کے سامنے آئے، سیدھے ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ تھا اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا۔ آج صحابہ کے سامنے آئے نا، کہا دیکھ لو جیسے آج آئے ہیں محشر کے میدان میں بھی ایسے ہی آئیں گے۔ کیا شان، کیا شان! تو حضرت عمر کی کیا بات کریں، سبحان اللہ۔ اب کچھ برکت لینے کے لیے، واقعی سچی بات بتاؤں، آج جس ہستی کا ذکر کرنے بیٹھے نا، اسپیچ لیس ہو جاتا ہے انسان، الفاظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ان کی ہم کیا شان بیان کریں، ہماری اوقات ہی نہیں ہے، مگر برکت لینے کے لیے کہتے ہیں نا، نیک لوگوں کا ذکر کرو تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہم اس نیت سے حضرت عمر کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم پر بھی رحمتیں برس جائیں، اور شاید ان کی سیرت سے میں اور آپ کچھ سیکھ کر آج کھڑے ہو جائیں۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی معاملے میں فکر مند تھے، تو فاروق اعظم نے عرض کیا کہ حضور فکر کی کیا بات ہے، اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے، فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، حضرت جبریل آپ کے ساتھ ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں، حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ ہیں، میں بھی آپ کے حاضر خدمت ہوں، سارے مسلمان آپ کے ساتھ ہیں۔ تسلی دینے کے لیے حضرت عمر نے نبی پاک کو یہ الفاظ کہے، یہ الفاظ بارگاہ الہی میں کیسے مقبول ہوئے کہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی ہے۔ حضرت عمر کی شان یہ ہے، آپ بات کرتے تھے، مشورہ دیتے تھے، قرآن نازل ہوتا تھا۔ اب سنیں کیا قرآن کی آیت نازل ہوئی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، تو بے شک اللہ خود ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، صالح المؤمنین ابو بکر و عمر، کہتے ہیں اس آیت میں جو نیک مومن کی طرف اشارہ ہے نا، اس سے مراد صدیق اکبر ہیں اور عمر فاروق اعظم ہیں۔
یعنی قرآن نے ان کو صالح مومن فرمایا، اور انہوں نے نبی پاک سے جو عرض کیا اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی. سبحان اللہ. حدیث پاک کی مشہور کتاب ترمذی، اس میں روایت ہے کہ جب یہ حکم نازل ہوا کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب مسلمان گفتگو کریں تو آواز پست رکھیں، اپنی آواز کو اونچا نہ کریں، ورنہ تمہارے اعمال، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے حج برباد ہونے کا اندیشہ ہے. اب جب یہ حکم نازل ہوا نا تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا شروع کر دی. حضرت عمر تو اتنی مائنر آواز میں، اتنی ہلکی آواز میں بات کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا عمر کیا کہا تم نے، کیونکہ وہ بہت اپنی آواز کو ہلکا رکھتے تھے. اچھا ادب کا تقاضا تھا، دھیمی آواز میں بات کر رہے ہیں، قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی ہے. اب سنو قرآن کیا کہتا ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. قرآن کہتا ہے بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے. پھر آگے انعام کیا ہے ان کے لیے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. وہ صحابہ کرام جو بہت نیچا رکھتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اعظم ہیں، تو گویا اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ نے ان کے دل تقوی اور پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیے ہیں، ان کے لیے آخرت میں بخشش ثواب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہے حضرت عمر فاروق. اچھا اب حضرت عمر فاروق کی جو شان ہے نا، بہت ساری شانیں ہیں، اس میں ایک بڑی کمال کی آپ کی خاص بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کے ساتھ قرآن کی بڑی موافقت آتی ہے. یعنی آپ نبی پاک کی بارگاہ میں کوئی عرض کرتے، مشورہ دیتے اور اللہ اس کا حکم نازل کر دیتا. علماء فرماتے ایسی 20 کے قریب آیتیں ہیں جو حضرت عمر نے عرض کی اور قرآن میں وہ آیت نازل ہو گئی. اب میں 2-3 باتیں انشاءاللہ اس بارے میں عرض کرتا ہوں. اس میں کیا ہوا کہ ایک بار نبی پاک کی بارگاہ میں تو عمر آتے ہیں، کہتے حضور یہ جو مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم پتہ ہے نا، وہ پتھر جہاں حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کی، آج بھی موجود ہے. اچھا ایک بڑی مشہور آیت ہے، سب کو یاد ہوگی تقریباً، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی جائے نماز بناؤ، مصلی بناؤ. ٹھیک ہے، اور ساری دنیا پڑھ، جیسی طواف ہوتا ہے کیا کرتے ہیں، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے، وہاں نہیں ملتی جگہ تو کہیں اور پڑھتے ہیں، مگر لوگ چاہتے ہیں اس کے قریب پڑھیں. مگر آپ کو پتہ یہ حکم کیسے آیا؟ حضرت عمر نے ایک بار نبی پاک سے عرض کیا حضور کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے جو مقام ہے، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں؟ حضرت عمر نے مشورہ دیا. جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں یہ آیت لے کر، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. ہائے ہائے ہائے. اور اے مسلمانوں، تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. اے صفا مروہ کرنے والو، حج پہ جاتے صفا مروہ کرتے، عمرے پہ جاتے صحیح کرتے ہو نا؟ آپ کو پتہ پہلے نہیں ہوتی تھی. ہاں یہ کیسے ہوا؟ حضرت عمر نے نبی پاک سے عرض کیا کہ حضور ہم کعبے کا تو طواف کرتے ہیں، کیا یہ اچھا ہم صفا مروہ کے درمیان بھی چکر لگا لیا کریں؟ مشورہ دیا نبی پاک کو. اللہ اکبر. ان کی شان دیکھو، جبریل امین آتے ہیں اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کون سی آیت لے کر آتے ہیں؟ کتنی مشہور آیت ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. قرآن کہتا ہے بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جو اس گھر کا حج اور عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے. اللہ اکبر. یہ مشورہ تھا فاروق اعظم کا اور قرآن کی آیت نازل ہو جاتی. کس قدر بڑا مرتبہ ہے. اچھا ایک بار کیا ہوا، ایک کافر تھا ابن سوریہ، یہ بڑا بدبخت تھا. اس نے نبی پاک سے کہا کہ ہم جبریل کے دشمن ہیں، آپ کے پاس جبریل اللہ کا پیغام لاتے ہیں نا، اگر میکائیل لاتے نا تو ہم کلمہ پڑھ لیتے، تمہارے نبی کے پاس چونکہ جبریل آتے ہیں تو ہم جبریل کے دشمن ہیں. اب بڑی عجیب سی بات کی. تو حضرت عمر نے اس کو جواب کیا دیا، اب ذرا مزے کی بات سنیے گا. حضرت عمر نے جب یہ سنا نا کہ یہ جبریل کے دشمنی کی باتیں کر رہا ہے، تو حضرت عمر نے کیا کہا، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. آپ نے اس کو جواب دے دیا، اپنی طرف سے جواب دے دیا. حضرت عمر نے اس کافر کو جواب دیا. ادھر جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں آیا اور آپ کو پتہ کیا آیت نازل ہوئی؟ ایگزیکٹلی یہی الفاظ جو حضرت عمر نے اس کافر کو جواب دیا، اللہ نے وہی الفاظ گویا قرآن میں نازل فرما دیے.
ہائے ہائے ہائے. ہاں اب آیت سنو اور اس کا ترجمہ سنو. آیت کیا ہے؟ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. تو جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے. سبحان اللہ. جبھی کہتے ہیں نا کہ عمر کی زبان پر حق جاری ہوتا تھا. ایک بار کیا ہوا کہ اسلام میں پہلے شراب حلال تھی، ٹھیک ہے نا، لوگ پیتے تھے شراب. تو اب حکم یہ نازل ہوا کہ حضرت عمر نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. ان کو اچھا نہیں لگتا تھا لوگ کیوں شراب پیتے ہیں. شراب پیتے ہیں تو ان کی عقلیں معاف ہو جاتی ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں. ہمارے پاس شراب جائز نہیں ہونی چاہیے. اب ان کا دل تو کہتا تھا مگر اسلام میں منع نہیں تھا. تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم بین لنا فی الخمر، یعنی الہی شراب کے معاملے میں ہماری رہنمائی فرما. تو اب ارشاد کیا ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک سمجھنے نہ لگو وہ بات جو تم کہو. یعنی پہلا حکم کیا آیا تھا کہ شراب نماز کے وقت نہیں پینی ہے، یعنی نشے میں نماز نہ پڑھیں. باقی شراب منع نہیں تھی، پہلا حکم یہ آیا. حضرت عمر نے جب سنا کہ 5 نمازوں میں شراب کو منع کر دیا گیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب سے کہ حضور اللہ سے دعا کریں کچھ اور حکم آ جائے، کوئی اور وضاحت مزید آ جائے. قرآن کہتا ہے ایک اور آیت، اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو بلایا، عمر ایک اور آیت آئی ہے. وہ آیت کیا تھی؟ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر. ترجمہ کیا ہے؟ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرما دو ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے. اب اس آیت میں شراب کی برائی تو بیان کی گئی، مکمل طور پر حرام نہیں قرار دیا. نبی پاک نے بلایا عمر کو، عمر یہ آیت آئی ہے. تو حضرت عمر نے پھر دعا کی، یا اللہ اور وضاحت فرما دے، اے اللہ اور حکم نازل فرما. ہے تمنا دیکھو اور کنیکشن دیکھو. جبریل امین پھر آتے ہیں. اب آیت کیا آئی؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. نبی پاک نے حضرت عمر کو پھر بلایا، اے عمر آؤ رب کا نیا پیغام آیا ہے، ایک اور حکم آیا ہے. اب جی آیت نازل ہوئی، اس کا معنی کیا ہے؟ اے ایمان والو شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہی ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. اس آیت کے بعد شراب کو مکمل طور پر حرام قرار دے دیا. یہ شان ہے حضرت عمر کی. ریئلائز تو کرو کہ قیامت تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، اور جب جب ان آیتوں کی تلاوت ہوتی رہے گی سبحان اللہ عظمت عمر فاروق کا اعلان ہوتا رہے گا. ملی تائید خدا، تائید حبیب خدا، مل گئی تائید اصحاب خیر الورا، دیا حق نے ان کا ساتھ ہے، فاروق اعظم کی کیا بات ہے. پے کرے صدق و صفا ان کے حق میں رسول خدا کی دعا، جب بھی کچھ کہے حق تیرے ساتھ ہے، فاروق اعظم کی کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس سے پہلے کہ میں بیان کو آگے کی طرف لے کے چلوں، ایک بات کہ شراب مسلمانوں میں حلال تھی، لوگ شراب پیتے تھے جب جائز تھی. لیکن جیسے یہ حکم نازل ہوا نا تو کتابوں میں آتا ہے کہ مکے کی گلیوں میں پانی کی طرح شراب بہہ رہی تھی. اپنے برتن توڑ دیے، اپنی شرابیں بہا دی لوگوں نے. اللہ کا حکم آیا، حالانکہ پہلے پیتے تھے، عادی تھے، مگر حکم الہی آیا تو 1 منٹ نہیں لگایا. اور آج ہم جب سے پیدا ہوئے شراب حرام ہے، ہمارے لیے تو کبھی بھی جائز نہیں ہوئی نا. مگر بدقسمتی سے بتایا جاتا ہے کہ بہت بڑی تعداد شراب اور اس کے بعد جوئے کا حکم قرآن میں اسی آیت کے ساتھ جوئے میں لگ گئے، نشے میں لگ گئے. کوئی چرس، کوئی ہیروئن، پتہ نہیں اب تو کس کس قسم کے نشے آ گئے. نوجوانوں، میرے بچوں نہ جاؤ اس کے پاس. بڑی تعداد میں نوجوان لڑکے ان کاموں میں پھنس گئے ہیں. خدا کے واسطے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام، آپ کی صحت بھی برباد، معاشرے میں بھی آپ بدنام. ہم نے کروڑ پتی لوگوں کے بچوں کو روڈ پہ پڑے ہوئے دیکھا کیونکہ اتنے نشے میں پڑ گئے کہ آخر گھر والوں نے بھی نکال دیا. یہ لوگ کہتے ہیں اچھا پھر پتہ یہ نشہ لگتا کہاں سے؟ نشہ دوستوں سے ملتا ہے. کوئی ایک جواری، ایک شرابی، ایک ہیروئنچی مجھے بتا دو جو کہے کہ میرے اماں ابا نے مجھے لا کر دیا تھا کہ بیٹا آج تیری برتھ ڈے، یہ چرس پی لو، آج بڑا اچھا لگ رہا ہے تو یہ شراب پی لو. نہیں، یہ سارے وہی برے دوست ہیں کہ جو پہلے کہتے ہیں سگریٹ پی لو، بندہ کہتا نہیں میں تو صرف سگریٹ پیتا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، دوست پیتے ہیں میں بیٹھتا ہوں. اسی طرح بندہ ان بری عادتوں میں پڑتا ہے اور دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد.
خدا رسول کے واسطے حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے. قرآن کا حکم جب اس وقت کے مسلمانوں کے پاس آیا، انہوں نے اپنا سب کچھ ختم، شراب کی ندیاں بہا دی، ایک قطرہ باقی نہیں رکھا. تو ہم بھی تو صحابہ کے غلام ہیں، ہم بھی تو اہل بیت کے غلام. اب نیت کر لیں کبھی بھی نشے والی چیز کے قریب نہیں جائیں گے، کبھی بھی جوئے کے قریب نہیں جائیں گے. اور یہ جو اعتماد بات کرتے ہیں نا اپنے اوپر، نہیں یار میں بڑا پکا ہوں، میں تو صرف بیٹھتا ہوں، میرے دوست جوا کھیلتے ہیں. او اللہ کے بندو، ادھر بیٹھ رہے ہو جدھر اللہ کی لعنت برس رہی ہے. آپ کہتے ہو میں کھیلتا نہیں، میں پیتا نہیں، بیٹھتے تو ہو نا. کیا ہو رہا ہے ادھر؟ اللہ کی لعنت برس رہی ہے، تم ادھر بیٹھ رہے ہو. دنیاوی لحاظ سے پوچھتا ہوں، کچھ لوگ جوا کھیل رہے، 4 لوگ بیٹھے، پولیس آتی تو کس کو اٹھاتی ہے؟ سبھی جاتے ہیں نا. وہ یہ کہتا تھوڑی ہے میں بیٹھا تھا. بھائی بیٹھا کیوں تھا ادھر؟ یہ بیٹھنے کی جگہ ہے. بالکل اسی طرح جب اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوتا ہے تو یہ ساتھ کمپنی دینے والے بھی مارے جائیں گے. ارے بیٹھنا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھو نا جو اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں. ہاں ادھر بیٹھو، ادھر بیٹھو، برکتیں ہی برکتیں. ادھر کیوں بیٹھتے ہیں؟ اچھا میں لاجیکلی سمجھاتا ہوں. کسی بلڈنگ میں آگ لگ جائے پہلی منزل پر، دوسری منزل والا کو یار میں تو بیٹھا ہوں نا، نیچے آگ لگی ہے، بیٹھے گا خالی کرے گا؟ پوری بلڈنگ خالی. یار کہیں سیکنڈ فلور پہ بھی نہ لگ جائے. اچھا اتنی عقل ہے آپ کے اندر کہ فرسٹ فلور پہ آگ لگے تو سیکنڈ تھرڈ سب خالی، بلکہ آس پاس کی بلڈنگیں بھی خالی کرا لی جاتی ہیں. یار دنیا کی آگ نہ لگ جائے، جدھر جہنم کی آگ برس رہی ہے تم ادھر بیٹھے ہوئے ہو اور کہتے ہو مجھے کچھ نہیں ہوگا. ایک بات یاد کر لو، بڑی خوبصورت بات پنجابی شاعر نے کہی نا، بھلے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان اتاراں، سودا بھاوے ملے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. کہتے اچھے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر والے کی دکان. عطر کی دکان پہ جاتے ہیں نا، پرفیوم شاپ پہ جاتے ہیں، کہتے کچھ خریدو نہ خریدو، 1 روپے کا خرچہ نہ کرو، فری میں خوشبو مل جاتی ہے. جیسے ہی داخل ہوتے پہلی خوشبو آ جاتی ہے، مزہ آ جاتا ہے. پھر وہ لگا بھی دیتا ہے سیمپل، تھوڑے اور سیمپل بھی لگوا لیتے ہیں، فری میں خوشبو مل گئی. کہا یہ اچھا آدمی ہے، یہ اچھے آدمی کی صحبت ہے. یہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں نا، کچھ کیا نہیں کیا، برکت ملی گئی، خوشبو آئی گئی، رحمت کے چھینٹے برس ہی گئے. اور وہ کہتے ہیں برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہاراں. کہتے ہیں برے بندے کی صحبت ایسی جیسے لوہار کی دکان ہے. دیکھیے لوہار کی دکان پہلے تو ہوتی تھی، اب پتہ نہیں ہے نہیں، وہ چنگاریاں نکلتی تھیں، وہ کوئی چھری تیز کرتے تھے اور وہ ٹھک ٹھک کرتے رہتے تھے. ہمارے خارا در میں رہتا تھا تو وہاں بھی تھی، اب بھی ہوں گی اولڈ سٹی ایریا میں. تو کہتے ہیں یہ دکان کیا ہے؟ کپڑے پاوے کنج کنج پہیے چنگا پین ہزاراں. کہ کتنے بھی کپڑے بچا لو، ایک نہ ایک چنگاری تمہارے دامن میں سوراخ کر ہی دے گی. گھر پہ آ کے دیکھتے تھے کیا ہوا یار یہ سوراخ کیسے ہو رہے؟ وہ گئے تھے نا لوہار کی دکان پہ. اچھا بدبو آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ دھواں آ گیا. دس از دا میننگ. سمجھو بات کو تسلی سے. اچھے بندے کی صحبت عطر والے کی دکان ہے، خوشبو ملے گی، نیکی ملے گی. اچھا ایک اور اس کا ڈیمونسٹریشن کر لیتے ہیں نا، ایک چھوٹا سا تجربہ کر لیتے ہیں. شاید ظاہر یا شرابی جواری یا ڈکیت تو نہیں بیٹھے ہوں گے تو میں ان سے پوچھ نہیں سکتا، لیکن ان سے جب آپ پوچھیں گے تو آپ کو یہی کہیں گے یار دوستوں نے لگایا تھا. لیکن یہ امامے والے بیٹھے ہیں، داڑھی والے بیٹھے ہیں، نمازی بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو کس نے نیک بنایا؟ یہ کہیں گے دوست نے بنایا. کوئی اچھا دوست ملا ہوگا جو مسجد میں لے آیا ہوگا، کوئی اچھا اسلامی بھائی ملا ہوگا، اجتماع میں لے گیا ہوگا، فیضان مدینہ لے گیا ہوگا، ماں باپ نے بھی شفقت کی ہوگی، دوست بھی اچھے مل گئے. تبدیلی اچھی بھی دوستوں سے آتی ہے اور بری بھی دوستوں سے آتی ہے. اب یہ آپ کی مرضی اچھا بننا یا برا بننا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کو دیکھیں، کیا قرآن فہمی ہے، کیا قرآن پر عمل ہے، کیا گناہوں سے بچنا ہے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ تو خدا را اچھی صحبت اپنائیں، اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. اور آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی جیسا ماحول نہیں ہے، لاکھوں لوگوں کو بدل دیا ہے، تو پھر کیوں نہ اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں. تو جہاں انشاءاللہ محبت رسول بھی ملے گی، محبت صحابہ بھی ملے گی، محبت اہل بیت بھی ملے گی، محبت اولیاء بھی ملے گی، محبت علماء بھی ملے گی، اپنے ماں باپ کی محبت اور ادب بھی ملتا ہے. پھر کیوں نہ اس ماحول کو اپنائیں، اجتماع میں آتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں. حضرت عمر اتنا بڑا مرتبہ، یعنی مطلب اس سے بڑا مرتبہ کیا ہوگا کہ کوئی بات کرے اور قرآن کی آیت نازل ہو جائے. مگر حضرت عمر کا اللہ اکبر خوف خدا اور قرآن پڑھنے کا انداز ایسا تھا کہ ایک بار حضرت عمر نماز فجر پڑھا رہے تھے. قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہم سب سنتے ہیں. حضرت عمر نماز فجر پڑھا رہے ہیں اور آیت نمبر سورہ یوسف کی آیت نمبر 84 پر پہنچے. تو آیت کیا تھی؟ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَوِيمٌ. اور یعقوب کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، وہ اپنا غم برداشت کرتے رہے. حضرت عمر جماعت کرا رہے ہیں، امام ہیں. جب یہ آیت پر پہنچے نا
اتنا روئے، روتے روتے رہے، کافی دیر ہو گئی، پھر بہت دیر کے بعد آپ نے رکوع فرمایا۔ قرآن ان کے دل پر اثر کرتا تھا۔ ایک بار حضرت حسن سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق نے تلاوت کی سورہ طور کی آیت نمبر 7 اور 8۔ آیت کیا تھی؟ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ آپ پر ایسی رکت طاری ہوئی، ایسا خوف خدا طاری ہوا کہ 20 دن تک آپ کی یہ کیفیت رہی۔ تو عمر کے بارے میں آتا، اب اتنا خوف خدا میں روتے تھے کہ آپ کے چہرے پر 2 سیاہ لکیریں پڑ گئی تھی۔ تنہائی میں جا کر ایک بار ایک صحابی نے دیکھا حضرت عمر اپنے آپ کو کوڑا مار کر کہہ رہے ہیں، اے عمر خطاب کے بیٹے، تم اور امیر المومنین، اللہ سے ڈر۔ اللہ اکبر، قطعی جنتی ہیں۔ آقا فرما رہے ہیں اچھا سنو، مرتبہ یہ ہے کہ میں اور آپ شیطان سے ڈرتے ہیں، اللہ شیطان کے واروں سے محفوظ فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت عمر کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ عمر جس گلی سے گزر جائے ادھر سے شیطان نہیں گزرتا ہے۔ شیطان ڈرتا تھا حضرت عمر سے، ایسی شخصیت، مگر خوف خدا ہے، رکت ہے، آنسو ہیں، سجدے ہیں، عاجزی ہے، انکساری ہے، اور ہم ہیں کہ گناہوں کا انبار ہے مگر کوئی خوف خدا نہیں، تلاوت قرآن کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ نہیں کرو میرے پیارے اسلام میں ایسے، قرآن سے دوستی کر لو۔ آج حضرت عمر کی بات ہوئی، حضرت عمر اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضرت عمر کی تو ابتدائی قرآن ہے نا، آپ مسلمان کیسے ہوئے؟ کیا پڑھ کر؟ بدلا کیسا دن؟ قرآن پڑھ کر، یعنی آپ کو اسٹارٹ ہی قرآن سے ملا، اور اس کے بعد قرآن سے ان کی ایسی دوستی ہو گئی کہ آپ تو مشورہ دیتے تھے تو قرآن نازل ہو جاتا تھا، قرآن پڑھتے تو آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں حضرت عمر کی سیرت سے یہ بھی سیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرنی ہے، اپنے اندر خوف خدا بھی لانا ہے، اچھی صحبت بھی اپنانی ہے، اور قرآن پابندی سے پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ نیت کریں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کمال کی تحریک، جہاں بہت سارے کارنامے دعوت اسلامی کے ہیں، وہ قرآن کو گھر گھر پہنچانے کا، تعلیم قرآن کو عام کرنے کا جو کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، میں نہیں سمجھتا اس کی مثال دنیا میں آپ کو کہیں ملے۔ 7,000 کے قریب مدرسے، 4 لاکھ کے قریب بچے اور بچیاں فری آف چارج قرآن پڑھ رہے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن بنا دیے، اور اس کے بعد ماشاءاللہ آن لائن فیضان آن لائن اکیڈمی بنا دی کہ جناب کوئی مدرسے میں نہیں آ سکتا تو جناب وہ گھر بیٹھے آن لائن قرآن پڑھ لے، بہنیں پڑھنا چاہتی ہیں، بچے پڑھنا چاہتے، سب آن لائن پڑھ لیں۔ اچھا مدرسے کا نام جب بھی سنتے تھے نا تو یہ آتا ہے بچوں کا مدرسہ، تو اب بزرگ کہتے ہیں ہم کدھر قرآن پڑھیں گے، ہم بچوں کے ساتھ جا کے پڑھیں گے، شرم آئے گی۔ ان کی شرم و جھجک دور کرنے کے لیے دعوت اسلامی نے ساری دنیا میں مدرسۃ المدینہ بالغان بنا دیے کہ چلے بھائی بچے نہیں آئیں گے، صرف بڑے آئیں گے، عشاء کے بعد آ جائیں۔ ہر مسجد میں ماشاءاللہ میں کہوں تو ہزاروں مسجدوں میں روزانہ مدرسۃ المدینہ بالغان لگ رہا ہے، بزرگ آتے ہیں، نوجوان آتے ہیں، اپنے مخارج ٹھیک کرتے ہیں۔ تو کتنا خوبصورت سسٹم دعوت اسلامی نے ڈیولپ کیا۔ اچھا قرآن پڑھنے کے ساتھ سمجھنا بھی ہے، تفسیر قرآن، سبحان اللہ، ایسی تفسیر قرآن ہمیں دے دی دعوت اسلامی نے جو بڑی آسان اردو میں ہے۔ قبلہ مفتی قاسم صاحب نے صراط الجنان تفسیر قرآن لکھ دی۔ اچھا وہ تفسیر 10 جلدوں میں ہے، شاید 7-8 ہزار روپے اس کی قیمت ہوگی، تو کوئی کہے یار 6-7 ہزار روپے کدھر خرچ کروں۔ اچھا ویسے ہر چیز خرچ کریں گے، قرآن کے نام پر تفسیر کے نام پہ نہیں کرتے۔ ہم نے ان کا بھی بہانہ ختم کیا، ہم نے وہی تفسیر اپلیکیشن میں فری دے دی، چلے موبائل میں فری ڈاؤن لوڈ کر لیں، موبائل میں پڑھ لیں۔ اچھا اب لوگ کہتے ہیں پڑھنے میں سستی ہوتی ہے، پڑھنا صحیح نہیں آتا، اور آسان کر دیا، وہ پوری تفسیر آڈیو میں ہم نے دے دی کہ چلو پڑھ نہیں سکتے سن تو لو، وہ بھی فری میں ڈاؤن لوڈ کر لو۔ اب اتنے سارے سٹیپ دعوت اسلامی نے ہمارے لیے کر دیے، اب پھر بھی ہم نہ قرآن پڑھیں، ہم قرآن نہ سمجھیں تو پھر قصور کس کا؟ یقیناً ہمارا۔ نیت کریں انشاءاللہ اب قرآن سے پکی دوستی کریں گے، انشاءاللہ روزانہ قرآن پاک پڑھیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فیضان فاروق اعظم نصیب فرمائے۔